آج کے اس بے حد دلچسپ جائزے میں ہم ایک ایسی کتاب کا تجزیہ کرنے والے ہیں جس نے دنیا بھر میں عادت بدلنے کے تجربات کو ایک نیا رخ دیا ہے، جیمس کلیئر کی مشہور زمانہ ایٹامک ہیبٹس۔ یہ جائزہ دی انچینجبلز بلاگ کے بہترین انسائٹس پر مبنی ہے۔ اگر ہم زندگی میں کوئی مستقل اور ٹھوس تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یہ جائزہ ہمارے لیے ایک زبردست روڈ میپ ثابت ہونے والا ہے۔ تو چلیے فوراً شروع کرتے ہیں۔ نئے سال کے آغاز پر ہم اکثر بڑے بڑے مقاصد طے کرتے ہیں نا، لیکن ہوتا کیا ہے، چند ہی ہفتوں میں وہ سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک عام سوال ہے جو ہر ذہن میں ابھرتا ہے۔ دراصل اصل مسئلہ ان بڑے اہداف میں بالکل نہیں ہے، مسئلہ اس سسٹم میں ہے جو ان اہداف کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا بنیادی سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، بڑے اہداف تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہی رہتا ہے۔ اس جائزے میں ہم جن اہم باتوں پر غور کریں گے ان میں شامل ہیں: پہلا، اہداف کے بجائے سسٹمز پر توجہ۔ دوسرا، ہیبٹ لوپ۔ تیسرا، تبدیلی کے 4 بنیادی قوانین۔ چوتھا، بری عادتوں کو چھوڑنے کا طریقہ۔ اور آخر میں روزمرہ کے اطلاق اور اس کتاب کا حتمی جائزہ۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں پہلے حصے کی طرف، یعنی اہداف کے بجائے سسٹمز پر توجہ دینا آخر کیوں ضروری ہے؟ پہلا بنیادی فلسفہ جو اس بلاگ پوسٹ میں بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے وہ ظاہر میں بہت سادہ ہے لیکن دراصل انتہائی گہرا ہے۔ بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جب روزانہ دہرائی جاتی ہیں تو وقت کے ساتھ ان کا اثر کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے، بالکل کسی جادو کی طرح۔ اصل رویے کی تبدیلی ہماری شناخت یعنی آئیڈینٹی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف نتائج پر توجہ دیں، جیسے میں دوڑنا چاہتا ہوں، تو جوش بہت جلدی اتر جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم سیدھا شناخت پر توجہ دیں، جیسے میں ایک رنر ہوں، تو تبدیلی اندر سے جنم لیتی ہے۔ ایک بار جب ہم کسی چیز کو اپنی شناخت کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اس پر عمل کرنا بالکل فطری اور آسان ہو جاتا ہے۔ اور جیمس کلیئر کا یہ فرق سمجھنا تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ کامیابی دراصل صرف بڑے اہداف سیٹ کرنے کا نتیجہ نہیں ہوتی، خیر یہ روزمرہ کے سسٹمز اور عملی طریقوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ اہداف ہمیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ جانا کہاں ہے، لیکن ہمارے سسٹمز ہمیں وہاں تک لے کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر اہداف کو پوری طرح بھول کر صرف روزانہ کے عملی سسٹم پر غور کیا جائے، تب بھی کامیابی خود چل کر ہمارے پاس آئے گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے ہیبٹ لوپ، یعنی عادت کا چکر۔ اب ذرا اس نفسیاتی میکینک کو سمجھتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے رویے بناتی اور انہیں برقرار رکھتی ہے۔ یہ ہیبٹ لوپ دراصل 4 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے اشارہ، یعنی کیو، جو دماغ کی گھنٹی بجاتا ہے کہ ہاں اب کچھ کرنا ہے۔ یہ اشارہ ہمارے اندر ایک طلب یا کریونگ پیدا کرتا ہے۔ پھر ہم دکھاتے ہیں اپنا رد عمل، یعنی رسپانس، جو اصل عادت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ملتا ہے انعام یا ریوارڈ۔ یہ انعام دماغ کو سکھاتا ہے کہ اگلی بار جب یہ اشارہ ملے تو سیم وہی چیز دہرانی ہے، اور بس یوں ہی یہ چکر مسلسل چلتا رہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے پر، رویے کی تبدیلی کے 4 قوانین، یعنی ایک اچھی عادت کو آخر بنایا کیسے جائے۔ یہ 4 قوانین ابھی ذکر کیے گئے ہیبٹ لوپ کے ہر حصے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ایک بہترین عادت بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے واضح بنایا جائے تاکہ اشارہ سامنے ہی ہو۔ دوسرا، اسے پرکشش بنایا جائے تاکہ ہمارے اندر اس کی طلب پیدا ہو۔ تیسرا، اس کام کو آسان بنایا جائے تاکہ عمل کرنے میں سستی نہ آئے۔ اور چوتھا، اسے اطمینان بخش بنایا جائے تاکہ انعام ملنے کا احساس عادت کو پکا کر دے۔ چلیے اب ان کی کچھ ریئل ورلڈ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو ان قوانین کو عملی زندگی میں کیسے اتارا جائے؟ پہلا قانون ہے واضح بنانا۔ اس کے لیے ہیبٹ سٹیکنگ ایک کمال کا طریقہ ہے، یعنی کسی پرانی پکی عادت کے ساتھ کسی نئی عادت کو جوڑ دینا، جیسے صبح کی پہلی کافی پیتے وقت تھوڑی دیر جرنلنگ کرنا۔ اب آتے ہیں دوسرے قانون پر، یعنی پرکشش بنانا۔ یہاں پر دماغ کے حصے ڈوپامین کا خوب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ورک آؤٹ کرنا بوجھ لگتا ہے تو اس دوران اپنا کوئی فیوریٹ پوڈ کاسٹ سننا شروع کر دیا جائے۔ اس چھوٹی سی ٹرک سے بورنگ ایکسرسائز بھی ایک مزیدار سرگرمی بن جاتی ہے۔ تیسرا قانون عادت کو آسان بنانے کے بارے میں ہے، اور سچ پوچھئے تو یہاں 2 منٹ کا قانون کسی جادو سے کم نہیں۔ اس کا مقصد کسی بھی نئی عادت کے شروعاتی فرکشن کو بالکل زیرو کر دینا ہے۔ مثال لے لیجئے، اگر کتاب کے 20 صفحات پڑھنے کا سوچا جائے تو شاید سستی آ جائے، لیکن اگر صرف ایک صفحہ پڑھنے کا ارادہ کیا جائے جو ٹھیک 2 منٹ میں مکمل ہو سکے تو اسے شروع کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔
ایک بار شروع ہو گئے تو آگے بڑھنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری قانون ہے اسے اطمینان بخش بنانا۔ ہم انسانوں کا دماغ فوری انعام کا دیوانہ ہے۔ اگر کوئی کام مکمل کرتے ہی فوری خوشی ملے تو دماغ اسے دوبارہ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ویژول کیوز یعنی سامنے نظر آنے والی چیزیں بڑا اچھا کام کرتی ہیں۔ اس بلاگ پوسٹ میں ہیبٹ ٹریکرز کو بہت سراہا گیا ہے۔ جب بھی کوئی عادت پوری ہو تو کیلنڈر پر ایک کراس لگانا یا ٹریکر میں ٹک مارک کرنا ایک عجیب سا اطمینان دیتا ہے، اور یہی چھوٹا سا اطمینان ہماری عادت کو لوہے کی طرح مضبوط کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، جو کہ اتنا ہی اہم ہے، بری عادتوں کو چھوڑنا، یعنی قوانین کو بالکل الٹ دینا۔ دیکھیں، اچھی عادتیں بنانا تو ٹھیک ہے، لیکن ان بری عادتوں کا کیا کریں جو چھپ کے ناکامی کی طرف لے جا رہی ہیں؟ بری عادت چھوڑنے کی سائنس بالکل انہی قوانین کا عکس ہے، بس انہیں الٹ دینا ہے۔ جو اشارہ پہلے واضح تھا اسے غیر واضح یعنی انویزیبل کر دیں، جو چیز پرکشش تھی اسے غیر پرکشش بنا دیں، جس عادت کو آسان بنایا تھا اسے جان بوجھ کر مشکل بنا دیں، اور آخر میں اس عمل کو غیر اطمینان بخش کر دیں۔ یہ انورس اسٹریٹجی کسی بھی بری عادت کے چکر کو توڑنے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اس بات کو تھوڑا عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ بلاگ میں اس کی ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا کی لت کو کیسے کم کیا جائے؟ آسان حل یہ ہے کہ ایپس کو فون کی ہوم سکرین سے ہٹا دیا جائے، یعنی انہیں غیر واضح کر دیا جائے۔ پھر ایپس پر سکرین ٹائم کی سخت لمٹس لگا دی جائیں، جس سے ان تک پہنچنا مشکل ہو جائے۔ جب فون اٹھاتے ہی ایپ سامنے چمک نہیں رہی ہوگی تو مائنڈ کو اس بری عادت سے بچنے کا وقت خود ہی مل جائے گا۔ ہے نا کمال کی ٹرک؟ اور اب ہم اپنے جائزے کے 5ویں اور آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، روزمرہ کے اطلاقات اور کتاب کا حتمی جائزہ۔ کوئی بھی تھیوری تب تک مکمل نہیں جب تک اس کے عملی نتائج نہ دیکھے جائیں۔ بلاگ لکھنے والے نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں نے ان کی زندگی میں کتنا گہرا اثر ڈالا۔ صحت کے حوالے سے دیکھیں تو صرف پانی کی بوتل سامنے رکھنے سے میٹھے مشروبات کی جگہ پانی پینے کی عادت بن گئی۔ کام کے دوران سستی اور پروکریسٹینیشن کو دور کرنے کے لیے 2 منٹ کے قانون نے ایک نئی اور تیز رفتار دی، اور ذاتی نشوونما کے لیے دن میں صرف 2 منٹ کی جرنلنگ نے ایک عجیب سا ذہنی سکون بخشا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی تبدیلی کے لیے کوئی پہاڑ نہیں توڑنا پڑا، لیکن نتائج ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ اب تھوڑی بات اس کتاب کی خامیوں اور خوبیوں پر بھی ہو جائے، کیونکہ ایک سچا جائزہ حقیقت پسندی کے بغیر ادھورا ہے۔ کتاب کی خوبیاں تو بالکل واضح ہیں، یہ انتہائی عملی ہے، اسٹرکٹلی سائنس پر مبنی ہے اور حقیقی زندگی کی مثالیں دیتی ہے۔ لیکن اگر خامیوں کو تلاشا جائے تو کچھ پڑھنے والوں کو لگ سکتا ہے کہ باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں فوری نتائج کی کوئی جادو کی چھڑی نہیں چھپی ہے۔ اس کے لیے مسلسل نظم و ضبط اور بھرپور صبر درکار ہوتا ہے۔ ان تمام اعلیٰ خوبیوں اور معمولی خامیوں کا موازنہ کرنے کے بعد دی انچینجبلز بلاگ کا فیصلہ بالکل صاف ہے۔ انہوں نے اس بہترین فریم ورک کو 5 میں سے مکمل 5 ستارے یعنی 5 آؤٹ آف 5 سٹارز دیے ہیں۔ ان کے مطابق جیمز کلیئر نے ان تمام لوگوں کے لیے ایک نہایت ٹھوس اور قابل عمل راستہ تیار کر دیا ہے جو اپنی زندگی میں سچی تبدیلی لانے کے لیے دل سے سنجیدہ ہیں۔ اور یہ بہترین کوٹ اس پورے جائزے کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں، ہم اپنے اہداف کی بلندی تک نہیں پہنچتے، ہم اپنے سسٹمز کی سطح تک گر جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کتنی گہری حقیقت ہے۔ ہم چاہے آسمان کو چھونے کے کتنے ہی عظیم مقاصد سوچ لیں، اگر ہمارا روزمرہ کا عام سا سسٹم کمزور ہے تو نتیجہ آخر میں اسی کمزور سطح پر آ کر رکے گا۔ مسلسل محنت اور روزانہ کے ٹھیک سسٹمز ہی وہ انجن ہیں جو اصل تبدیلی چلاتے ہیں۔ تو اس تفصیلی جائزے کو ہم ایک انتہائی اہم سوال پر مکمل کرتے ہیں۔ یہ سوچیں کہ ہماری روزمرہ کی ایک نہایت چھوٹی اور آسان سی عادت جو آج ظاہر میں بالکل معمولی اور بے اثر لگتی ہے، وہ وقت کے ساتھ کمپاؤنڈ ہو کر آنے والے مستقبل میں کیسے حیرت انگیز اور خوبصورت تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ اگر آج ہی، جی ہاں آج ہی، صرف ایک چھوٹی عادت کو ٹھیک کر لیا جائے تو سوچیں کل کے نتائج کتنے حیران کن ہو سکتے ہیں۔